الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد مسلمانوں، آپ کو عید الفطر مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے بعد روزے داروں کو خوشی کا یہ دن عطا فرمایا ہے، اور روزے اس لیے فرض کیے کہ امت کے تمام افراد متقی بن جائیں، شریعت کے پابند بن جائیں، حلال و حرام میں تمیز کرنے والے بن جائیں، خیر و شر میں فرق کرنے والے بن جائیں، وہ یہ جانے کہ توحید کیا ہے اور کفر اور شرک کو کسی حال میں قبول نہ کریں۔ ان کو معلوم ہو کہ اللہ نے اپنی ذات کا اور اپنی صفات کا تعارف کس طرح کرایا ہے تاکہ وہ اللہ کے علاوہ کسی خدا کو، اللہ کے علاوہ کسی دیوتا کو، کسی دیوی کو، کسی مردہ کو، کسی زندہ کو، کسی حکمراں کو، کسی پیر فقیر دستگیر کو اس طرح نہ مانے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہو رہا ہو۔ ان کو اس بات پر یقین ہو کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے اور مالک بھی اللہ ہے اور حکمرانی بھی اللہ کی ہے، موت اسی کے ہاتھ میں ہے اور زندگی اسی کے ہاتھ میں ہے، صحت اور بیماری اسی کی طرف سے آتی ہے۔ اس دنیا میں اور اس پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے۔ اللہ اس کائنات کا شہنشاہ ہے۔ رمضان المبارک کے بعد خوشی کا جو دن ہے، اس دن کو اللہ تعالیٰ نے اس ذکر سے جوڑ دیا کہ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی، جو دین عطا فرمایا، جو عقیدہ عطا فرمایا، جو نمازیں دیں، جو روزہ دیا، جو زکوٰۃ کا نظام دیا، حج کا طریقہ ارشاد فرمایا، جو اخلاق دیے، جو معاشرت دی، جو معاملات دیے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو شریعت عطا فرمائی، جو قانون عطا فرمایا، اس پر تم اللہ کی کبریائی بیان کرو اور پورے فخر کے ساتھ اور اعتماد اور یقین کے ساتھ کہو کہ نظام اللہ کا نظام ہے، قانون اللہ کا قانون ہے، شریعت اللہ کی شریعت ہے، حکمرانی اللہ کی حکمرانی ہے، کلمہ اللہ کا سربلند ہے۔ پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ یہ بات کہو، صرف دل میں مت رکھو بلکہ زبان سے اظہار کرو۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ حکم فرمایا گیا کہ کہو میری نماز، میری عبادت، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی کا حکم دیا گیا اور میں اس کی اطاعت کرتا ہوں، اس کی بات مانتا ہوں۔ میں سب سے پہلے اپنا سر جھکاتا ہوں، سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ اس کا اعلان کرو، جیسے یہ حکم ہے کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ یہ کہو کہ شہنشاہ کائنات اللہ ہے، اے اللہ تیرے ہاتھ میں ہے یہ ساری کائنات، جس کو چاہے تو عزت دے، جس کو چاہے ذلیل فرما دے، جس کو چاہے حکمرانی دے اور جس کو چاہے حکمرانی سے نکال دے، تیرے ہاتھ میں ہے جو کچھ بھی ہے۔
یہ وہ یقین کی کیفیت ہے جس کا عید کے دن خاص طور پر اعلان ہوتا ہے. اس کا یقین دل میں ہو اور اس کا فکر دماغ میں ہو اور آدمی اسے تسلیم کرتا ہو، یہ تو ٹھیک ہے. ہر دن ضروری ہے، ہر صبح ضروری، ہر شام ضروری. لیکن عید کے دن تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے. تعریف اللہ کے لیے یہ علل اعلان کو. اسی لیے حکم ہے کہ جب اپنے گھروں سے عیدگاہ کے لیے آؤ، جامع مسجد کے لیے آؤ، تو راستے میں یہ کہتے ہوئے آؤ، واپس جاؤ تو یہ کہتے ہوئے جاؤ. شور مچاؤ، ایک گونج ہونی چاہیے، فضاؤں میں تمہاری بات اوپر تک پہنچے اور ہر چہار طرف یہی ڈنکا بجے اللہ بڑا ہے. تو جب تم یہ کہو گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا امریکہ بڑا نہیں ہے، روس بڑا نہیں ہے، کسی ملک کی حکمرانی بڑی نہیں ہے، کوئی طاقت بڑی نہیں ہے، کوئی فوج بڑی نہیں ہے، ہتھیار بڑے نہیں ہیں، دولت بڑی نہیں ہے. یہ در حقیقت اس کا اظہار ہے. اور جب انسان اس کا اظہار کرتا ہے تو یہ لا الہ الا اللہ تم کو ہر آستانے سے نجات دے دیتا ہے، ہر بت سے نجات دیتا ہے، ہر مورتی سے نجات دیتا ہے، قبر کی پوجا سے تم کو نجات دیتا ہے، دنیا کے حکمرانوں کے سامنے جھکنے سے نجات دیتا ہے. تمہیں وہ بلندی عطا کرتا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں لا الہ الا اللہ کا جھنڈا ہوتا ہے اور تم سب سے یہ کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس طاقت نہیں ہے. اس لیے اللہ کے علاوہ کسی کا حوالہ دے کر مت ڈراؤ. کوئی اگر نعرہ لگاتا ہے جے شری رام اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے کسی کے اوپر ہیبت طاری کر دے گا، کسی مسلمان کو مرعوب کر دے گا، تو اس کو تم بتا دو، جتا دو، دکھا دو کہ کوئی نام کسی شخصیت کا، کسی طاقت کا، کسی حکمران کا، کوئی نام بھی اللہ کے مقابلے میں ٹھہرنے والا نہیں ہے. جو پیغمبر تھے، جو نبی تھے، جو اللہ والے تھے، وہ یہی بتانے کے لیے آئے تھے. اور ان کے علاوہ اگر کسی نے اپنی خدائی کا دعویٰ کیا یا اگر کسی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہماری پوجا کرو یا کسی قوم نے کسی کی پوجا کے لیے بات کی تو اس کو پیروں سے ٹھکرا دو، جوتوں تلے رون دو. اپنے عقیدے کی طاقت کا پوری قوت سے اظہار کرو. اور یاد رکھو کہ رمضان المبارک کا قرآن پاک سے گہرا تعلق ہے. اللہ نے قرآن رمضان میں اتارا اور رمضان کی شب قدر میں اتارا. فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے. اور جہاں یہ فرمایا گیا کہ اس کو اتارا ہے رمضان میں، وہاں یہ ساتھ ساتھ فرما دیا کہ یہ قرآن کسی ایک علاقے کے لیے نہیں، یہ قرآن کسی ایک طبقے کے لیے نہیں، یہ قرآن کسی ایک دور کے لیے نہیں، یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہے. یہ قرآن بین الاقوامی ہے. یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کا خطاب دنیا کے تمام اہل مذاہب سے ہے، دنیا کی تمام برادریوں سے ہے، مردوں سے، عورتوں سے، جوانوں سے ہے. اس کا خطاب سپریم کورٹ کے ججوں سے ہے، ہائی کورٹ کے ججوں سے ہے، پارلیمنٹ کے ممبروں سے ہے، وزیر اعظم سے ہے، وزیر اعلیٰ سے ہے، منسٹرز سے ہے، جو اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہیں ان سے ہے، گوروں سے ہے اور کالوں سے ہے، یورپ والوں سے ہے، امریکہ اور افریقہ اور آسٹریلیا، جہاں جہاں بھی دنیا میں انسان بستے ہیں ان سب کے لیے یہ قرآن اللہ کی کتاب کے طور پر، ہدایت نامے کے طور پر اتارا گیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کو اتارا گیا گائیڈ بک کی حیثیت سے، رہنما کتاب کی حیثیت سے اور تمام انسانوں کے لیے. آج افسوس یہ ہے کہ تم نے چونکہ قرآن کو اس طرح پیش نہیں کیا، اپنے پڑوس میں اور شہر کے کونے کونے میں اور ہر گاؤں میں، ہر محلے میں، ہر میلے ٹھیلے میں
ہر مارکیٹ میں جہاں بھی تم ہوتے، تم قرآن کی اگر صدا لگاتے اور اللہ کی کتاب کی رہنمائی کو ظاہر کرتے تو کوئی تمہیں یہ نہ کہتا کہ تمہیں گیتا پڑھنی پڑے گی یا ویدیں پڑھنی پڑیں گی اور تم کو اس دیوتا کے سامنے جھکایا جائے گا یا اس کے سامنے جھکایا جائے گا۔ جب نبی پاک علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام مکہ مکرمہ میں دشمنوں کے سامنے کہہ رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ سے فتح ہوگی، لا الہ الا اللہ سے عرب و عجم کی بادشاہت حاصل ہوگی، لا الہ الا اللہ کو سربلندی حاصل ہوگی، اس کے علاوہ سارے بت گر جائیں گے، اس کے علاوہ شرک کی تمام شکلیں فنا ہو جائیں گی، جب وہ ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہہ رہے تھے تب انہیں وہ طاقت حاصل ہوئی کہ یقیناً 13 سال انہوں نے صبر کیا، مشکلات برداشت کی، لیکن اسی لا الہ الا اللہ کی طاقت تھی کہ مدینہ منورہ میں اسلام کی ریاست قائم ہوئی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر رمضان کے بعد، رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد لوگ جہاں ہوں، جدھر جائیں، آفس والا آفس میں، دکان والا دکان میں، کھیت والا کھیت میں اور سفر کرنے والا سفر میں، جہاں بھی ہو لا الہ الا اللہ کی صدا لگاؤ، لا الہ الا اللہ کی دعوت دو، اور یاد رکھو کہ تمہارے پاس اذان ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکمل دعوت کہا ہے۔ جب اذان دی جاتی ہے تو سنت یہ ہے کہ آپ کہیں اللہم رب هذه الدعوت التامہ، اے اللہ اس مکمل دعوت کا جو مالک ہے۔ اذان کو مکمل دعوت قرار دیا گیا کیونکہ اذان میں آپ کیا بولتے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، کوئی وزیر اعظم بڑا نہیں، کوئی وزیر اعلیٰ بڑا نہیں، کوئی دیوتا بڑا نہیں، کوئی دیوی بڑی نہیں، اللہ اکبر۔ پھر کہتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تم بتاؤ ہندوؤں کو کہ ایشور ہے، ایشور ہے جو ایک ہے اور اسی کے ہاتھ میں طاقت ہے، اس ایشور کے ساتھ مت شریک کرو بتوں کو، مورتیوں کو، دیوتاؤں کو، دیویوں کو۔ کہو بدھسٹوں سے کہو کہ اللہ ایک ہے، ایشور ایک ہے۔ یہی وہ صدا ہے جو لگاؤ، پوری دنیا میں ہر انسان کو یہ بات بتاؤ۔ اگر وہ اللہ کے نام سے مانوس نہیں ہے اور ایشور کا نام جانتا ہے تو اس لفظ کے ذریعے اس کو بات سمجھاؤ، لیکن اللہ کی وحدانیت، اللہ کی کبریائی، اللہ کا جلال اور اللہ کی طاقت کو بیان کرو۔ جب تمہارا یہ عمل ہوگا اور تم اس کی صدا لگاؤ گے اور کہو گے ساتھ ہی ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ نے انہیں بھیجا، وہ آخری نبی ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آیا اور نہ آئے گا، پوری دنیا کو انہیں ماننا ہے۔ وہ انسان عقل مند ہے، دانش مند ہے جو جلدی مان لیں گے، اور جو جلدی نہیں مانیں گے خدا کی قسم ناک رگڑ کر انہیں محمد الرسول اللہ کو ماننا پڑے گا، پوری دنیا کو تسلیم کرنا پڑے گا، جتنا وقت لگے اور جو بھی اس کے لیے ذریعہ بنے، لیکن اللہ کی الوہیت کو اور ربوبیت کو اور حاکمیت کو اور خالقیت کو اور اس کی کبریائی کو ایک طرف ماننا پڑے گا۔ آج پوری دنیا کم از کم اس بات کو تو تسلیم کر رہی ہے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہی بات پوٹن کہہ رہا ہے، یہی بائیڈن کہہ رہا ہے، یہی اسرائیل کا بنت کہہ رہا ہے، یہی مودی کہہ رہا ہے، یہی یوگی کہہ رہا ہے۔ دنیا کے سارے حکمران اس کو تو اب مان رہے ہیں۔ کوئی مذہب کے خلاف نہیں ہے، کوئی دین کے خلاف نہیں ہے، کوئی آسمان اور زمین کے مالک کے خلاف نہیں ہے، سب سر جھکائے ہوئے ہیں، سب نے اپنے کو یہ مان لیا ہے کہ وہ بندے ہیں، وہ سلیو ہیں۔ دنیا کی تمام حکومتوں نے آج یہ تسلیم کر لیا ہے، لیکن صرف اتنا تسلیم کر لینا کافی نہیں ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ آخری گائیڈ کون تھے، رہبر کون تھے، رہنما کون تھے۔ پہلے جو بھی آئے سو آئے، لیکن آخری نبی، آخری پیغمبر، پروفٹ اور میسنجر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہذا ایک طرف قرآن ہے اور ایک طرف نبی کی سیرت ہے اور نبی کی سنت ہے، لہذا اذان کو دعوت بناؤ، چونکہ اذان کو نبی نے فرمایا کہ وہ دعوت ہے، تم نے اذان کو رسم بنایا، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی۔
حضرت بلال کی روح تم نے اس میں سے نکال دی. اگر وہ روح موجود ہوتی تو اذان سن سن کر لوگ بھاگ بھاگ کے مسجد آتے کہ یہاں عبادت کرنی ہے. لوگ بستر چھوڑ دیتے, لوگ تڑپ جاتے, لوگ اللہ کی وحدانیت کو اور کبریائی کو مانتے. ہندو اپنے بستروں کو چھوڑ چھوڑ کر مسجد آتے. اگر اذان کا مطلب بتایا جاتا, تم نے ایک رسم کے طور پر اس کی آواز کو بلند کیا, خوب لاؤڈ اسپیکر لگائے, شور مچایا, اور آپس میں تم نے قریب قریب مسجدیں بنائیں اور لاؤڈ اسپیکر لگائے اور ہر طرف سے شور مچایا گیا اور گھنٹوں شور چلتا رہا. کہیں ابھی اذان, کہیں 15 منٹ بعد, کہیں 20 منٹ کے بعد, کہیں آدھے گھنٹے کے بعد, اذان سے پہلے کے مختلف کلمات اور اس کے بعد کے, اور پھر ہر جگہ سے کوئی تقریر نشر کی جا رہی ہے. تم نے لوگوں کو دکھ دیا اور لوگوں کے دماغ میں یہ بات آئی کہ کیا شور اور ہنگامہ ہے جو یہ مچائے رہتے ہیں. یہ اس لیے کہ تم نے یہ نہیں بتایا کہ دعوت ہے. ایشور مہان ہے, ایشور بڑا ہے, اور ایشور نے جو اپنا سندیش دے کر بھیجا آخری لاسٹ پرافٹ کو, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے, جبکہ یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آواز دھیمی کر دو, اور کچھ گنڈے اور اوباش کہتے ہیں کہ آواز بلند ہی نہیں کرنے دیں گے, اور لاؤڈ اسپیکر نکالنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے. تم ان کے کانوں تک اذان کا مطلب ہندی میں پہنچاؤ, مراٹھی میں پہنچاؤ, گجراتی میں پہنچاؤ, آسامی میں پہنچاؤ, کنڑ میں پہنچاؤ, ملیالم میں پہنچاؤ. دنیا کے ہر خطے میں جو زبان بولی جاتی ہے اس میں اذان کا مطلب سمجھا دو. میں نے کہا تھا کہ اذان کے بعد اذان کا ترجمہ پیش کر دیا کرو. تمہارا حال یہ ہے کہ جو رسم تمہارے ہاں چلی آ رہی ہے, اس رسم سے ہٹ کر تمہارے دماغ میں کوئی بات نہیں گھستی. دعوت تمہارے سامنے نہیں, پیغام سامنے نہیں, نبی کی ہدایتیں سامنے نہیں. ظاہر ہے کہ جو قوم سمجھ رہی تھی ان کے لیے وہ الفاظ کافی تھے, لیکن جو قوم نہیں سمجھ رہی ہے مطلب کو, ضرورت ہے کہ اس کے لیے ترجمہ پیش کیا جائے. ایک یہ موضوع ہے, اور دوسرا موضوع یہ ہے کہ قرآن کو پوری طاقت سے لو. اے مسلمانوں, قرآن پڑھو, اس کا ترجمہ پڑھو, قرآن کو ہدایت نامے کے طور پر لو, اور ہر انسان کے سامنے قرآن پیش کرو. کم از کم سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ, کم از کم قل هو اللہ احد کا ترجمہ, کم از کم قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کا ترجمہ, کم از کم والعصر ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ. قرآن کو پیش کرو, پوری قوت سے پیش کرو, ہر جگہ پیش کرو. میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں, میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ اس ملک میں اور دنیا کے ہر ملک میں قرآن کے ذریعے فتح ہوگی. قرآن تمہیں فتح دلائے گا, قرآن تمہیں غلبہ عطا کرے گا, قرآن سب کو زیر کر دے گا. قرآن کے سامنے سب کچھ جھکنا پڑے گا, قرآن کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا. جو ابھی قرآن کو نہیں سمجھ رہا ہے اسے دیر لگے گی, اور جو جتنی جلدی سمجھے گا حقیقت کو پالے گا. اس لیے قرآن اور اذان, اللہ کی شریعت کے یہ کچھ عنوانات ہیں اور یہ کچھ علامات ہیں, ان کو لے کر آگے بڑھو. اذان بھی سمجھاؤ, قرآن سمجھاؤ, اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو پیش کرتے رہو, تو انشاءاللہ تمہاری عید ایسی خوشیاں لے کر آئے گی کہ پھر نہ دہشت رہے گی, نہ ظلم رہے گا, نہ غنڈہ گردی رہے گی, نہ بدماشی رہے گی. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ قرآن کی طاقت سے ڈھیر ہو جائیں گی, اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا تعارف غالب آئے گا, اور اذان کی آوازیں بلند ہوں گی, کانوں سے وہ دل میں داخل ہو جائیں گی اور دماغ کو اپیل کریں گی, اور دنیا میں ایک زبردست چینج, ایک زبردست انقلاب آئے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور پوری امت کو داعی امت بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.